دوستو اگر آپ کبھی عدالت جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ جھگڑے وہاں بھائیوں کے ملیں گے اور پراپرٹی کے اوپر، وراثت کے اوپر ملیں گے۔ باپ کی زندگی میں اگر وہ باپ کے دکھوں کا حساب اس طرح کر لیتے جس طرح وہ باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی کا حساب کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتے۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی کہ سچی محبت یہ نہیں ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد تمہاری آنکھوں میں کتنے آنسو آئے۔ سچی محبت تو یہ ہے کہ جب تک باپ زندہ رہا تم نے کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ ایک بڑی خوبصورت کہانی مجھے یاد آتی ہے۔ ایک تاجر تھا، نام اس کا سلیم تھا۔ ساری زندگی محنت کی اور محنت سے گھر بنایا، زمینیں بنائی، گاڑی خریدی، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی اور چاروں بیٹوں کو اس قابل کیا کہ وہ کچھ کر سکیں، لیکن وہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ ہر وقت گھر میں پڑے رہتے، دوستوں میں پڑے رہتے۔ ایک بیٹی بھی تھی اس تاجر کی جو بڑی خدمت گزار تھی۔ اب باپ جو ہے وہ اور زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگا جب چاروں بیٹے روز آتے اور باتوں باتوں میں پوچھتے ابا گھر کس کے نام کیا، ابا گاڑی کس کے نام کی، ابا وہ فلاں زمین جو ہے وہ تو مجھے بڑی پسند ہے تو وہ آپ نے مجھے دینی ہے۔ باپ اور زیادہ ڈپریس لینے لگا، بہت اسٹریس میں رہنے لگا اور اسی ڈپریشن میں ایک روز اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال میت کو چاروں بیٹے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ایک آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے روڈ پہ اور کہتا ہے اس میت کو قبرستان تک نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ سلیم صاحب نے میرے 4 لاکھ روپے دینے ہیں۔ چاروں بیٹے میت کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا نے تو کبھی ایسا تذکرہ کیا ہی نہیں اور ہم کہاں سے 4 لاکھ روپے دیں گے، جو کہ دے سکتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے دیں گے، ہمارے پاس تو نہیں ہے اور ابا نے کبھی ایسا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ بہرحال بات بہت بڑھ جاتی ہے، وہ آدمی اڑ جاتا ہے، کہتا ہے 4 لاکھ روپے دو تو میت کو قبرستان تک لے جانے دوں گا۔ اور بات بڑھتے بڑھتے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ بیٹی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچتی ہے تو بھاگی ہوئی آتی ہے، جو بھی چھوٹا موٹا زیور، سونے کی چین، چوڑیاں، بندے، جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس آدمی کو دیتی ہے اور کہتی ہے لگ بھگ 1.5 لاکھ اس کی قیمت ہوگی، مجھے 6 سے 8 مہینے کا ٹائم دے دیں، میں نوکری کر کے کچھ بھی کر کے آپ کی باقی کی رقم ادا کر دوں گی، میرے باپ کی میت کو قبرستان تک جانے دیں۔ وہ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، چاروں بیٹوں کی طرف دیکھتا ہے، بیٹی کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی گاڑی میں جا کے واپس آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں 5 کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، 4 کاغذ کے ٹکڑے وہ پھاڑ دیتا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس بیٹی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سلیم صاحب کا وکیل ہوں، بہت پریشان رہتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے، مجھ سے یہی بیان کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتا کہ میرا کون سا بیٹا وراثت سنبھالے گا، میرا کون سا بیٹا صحیح حق ادا کرے گا گھر کو سنبھالنے کا، بہت پریشان رہتے تھے۔ اور ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں الگ الگ 5 وصیتیں بنا رہا ہوں، بس جو میری میت کو قبرستان تک جانے دے سب کچھ اس کو دے دینا۔ 5 وصیتیں تھیں، 4 میں نے پھاڑ دی ہیں، ایک وصیت بچی کیونکہ بیٹی نے بولا تھا کہ میرے باپ کی میت کو قبرستان تک جانے دو۔ دوستوں میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ باپ اگر حیات ہے غصے کا تیز ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ ذرا اگریسو ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی باپ کو گلے لگا کے تو دیکھیں، آپ کبھی باپ کی خدمت کر کے تو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو ایک ایسا سکون ملے گا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واقعی باپ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتا اپنی زندگی میں، اپنی خوشیوں کو ختم کر کے وہ ہماری خوشیوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گا اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے جانے کے بعد کم از کم جھگڑے نہ کیجئے کہ ان کی روح کو بھی تسکین نہ مل پائے۔ ایسے کام کیجئے کہ آپ کے والدین کی روح خوش ہو جائے، ایسے کام کیجئے کہ آپ کے اعمال آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔